بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محفوظ مولانا اقرا ہائی اسکول انگلش میڈیم جماعت نمبر 8 کلاس نمبر 8۔ اس کلاس کے اندر ہمیں ایک سبجیکٹ عربی کا دیا گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ کتاب دی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہمیں عربی پڑھنا ہے اور عربی کو لکھنا ہے اور عربی کو سمجھنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ ہمیں اچھی طریقے سے آ جائے، اس لیے اس کتاب کو ہم کو دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عربی کے بارے میں جانیں کہ عربی یہ بہت ہی اچھی زبان ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے پسند بھی فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو آسمان سے زمین کے اوپر جب نازل فرمایا تو عربی زبان ہی کے اندر نازل فرمایا۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن شریف جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کی جو زبان ہوں گی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو وہ عربی کی زبان ہی میں بات کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عربی کو پسند فرمایا ہے۔ جنتی کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ قرآن شریف کو نازل کیا ہے، لکھا گیا ہے تو عربی زبان ہی کے اندر، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عربی کو بہت ہی اچھی سے محنت سے اس کو پڑھے اور اس کو یاد کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس زبان کو پسند فرمایا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر سب سے پہلا سبق کو دیا گیا ہے حروف الہجا، سبق نمبر 1 حروف الہجا۔ حروف الہجا کہتے ہیں الف سے لے کے یا تک کے حروف کو عربی کے اندر حروف الہجا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، کوئی ہم سے پوچھے کہ حروف الہجا کیا ہے تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ الف سے لے کے یا تک کے جتنے حروف آتے ہیں ان تمام حروف کا نام حروف الہجا ہے۔ اسی طریقے سے اردو کے اندر الف سے لے کے یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ عربی سیکھنا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے ان حروف کا نام ہمیں جاننا ہے کہ ان حروف کو کیا کہتے ہیں۔ تو سبق کے اندر ہیڈنگ کے اندر ہی دیا گیا حروف الہجا، ان حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ حروف الہجا کا مطلب ہوتا ہے الف سے لے کے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کا نام حروف الہجا ہے۔ اب اسے ہمیں لکھنے کا طریقہ دیکھنا ہے اور ان کی شکلوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے تاکہ ہمارے لیے پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو، تاکہ ہم اس کو جلدی سے سمجھ جائیں اور صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور جتنا ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شکل کس کی بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، ان حروف کو شناخت کرنا ہے، پہچاننا ہے کہ کون سا حرف لکھا ہے، اس کو کیا پڑھا جائے گا۔ تب یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں، ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات کو اور یاد رکھنا ہے کہ عربی اور اردو کو ہمیں جب لکھنا ہو یا پڑھنا ہو تو سیدھی طرف سے پڑھا جائے گا اور سیدھی طرف سے لکھا جائے گا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے پڑھا جائے گا اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھا جائے گا۔ تب یہاں پہ ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، ادھر سے پڑھنا شروع کرتے یا ادھر سے لکھنا شروع کرتے، تو ہمیں یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہاں خوب طریقے سے دھیان دینا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیدھی طرف سے لکھنا بھی ہے اور سیدھی طرف سے پڑھنا شروع کرنا بھی ہے۔ تو ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں سیدھی طرف سے۔ دیکھو، سب سے پہلے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ جتنے حروف ہے حروف تہجی ہے، ان کو ہمیں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اچھی طریقے سے ان کا تلفظ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس طرح ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کتاب میں سب سے پہلے جو سبق لایا گیا ہے حروف الہجا۔ عربی زبان میں الف سے لے کے یا تک کے حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں اور یہ حروف الہجا یہ ہے۔ اب ہمیں
یہ الف سے لے کے یا تک کے ہمیں جو لکھنا ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے میں نے کاغذ میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو الف سے لے کے یا تک کے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک لفظ کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اسی طریقے سے ایک لائن چھوڑ کر پھر ایک، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، جس طرح سے ہمیں اپنی بک میں دیا گیا ہے اسی طرح سے ہمیں ایک لائن چھوڑ کر اپنی نوٹ بک کے اندر صحیح طریقے سے لکھنا ہے، شکل کو یاد رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کام کرنا ہے کہ بچوں آپ اس سبق کو 3 مرتبہ لکھنا ہے۔ کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ الف سے لے کے یا تک کے جو سبق ہے ہمارا اس کو ہمیں 3 مرتبہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے جس ترتیب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہاں الف سے لے کے یا تک جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ نوٹ، اس سبق کے ساتھ ہمیں ایک دعا اور ایک اسلامی سوال جواب بھی یاد کرنا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمیں کچھ دعائیں یاد ہونی چاہیے اور روزانہ ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم ایک دعا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے سے پہلے کی دعا۔ روزانہ ہم کھاتے ہیں، نہ جانے دن میں کتنی چیزیں ہم کھا جاتے ہیں، اگر ہم اس کو دعا پڑھ کے کھائے تو انشاءاللہ ہمارا کھانا بھی ثواب بن جائے۔ تو اس نیت سے ہم دعا سیکھیں کہ جب بھی میں کوئی چیز کھاؤں گی تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے کھاؤں گی تاکہ میرے وہ کھانا ثواب بن جائے۔ تو بسم اللہ، کھانے سے پہلے کی دعا۔ جب بھی ہم کوئی چیز کھائے یا کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیں۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ تو یہ ہے بسم اللہ وبرکۃ اللہ، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، یہ دعا ہے، بس 2 جملے، بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ ہمیں اس دعا کو یاد کرنا ہے اور کھانے سے پہلے ہمیں روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ لڑکی ہو تو کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ دعا ہو گئی۔ ہمیں دعا یاد کرنا ہے، ترجمہ یاد ہو تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو کوئی دقت نہیں، صرف ہمیں ترجمہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اسلامی سوال جواب۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر بہت سارے سوال ہیں، اس کے جواب ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے ایک چھوٹا سا مختصر سوال ہمارے لیے ہے کہ سوال نمبر 1، تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کون ہو؟ مذہب کہتے ہیں دین کو، کہ ہم کس دین کے اوپر چل رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اور تم کون ہو، ہم کون ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہمارے لیے ہے۔ جواب یہ دیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ کیا ہے؟ سوال کیا گیا تمہارا مذہب کیا ہے، تو جواب دیں گے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور تم کون ہو؟ جواب دیں گے اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کون ہو؟ جواب یہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے، سوال بھی یاد کرنا ہے، جواب بھی یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کی دعا بھی ہمیں یاد کرنی ہے اور روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے الف سے لے کے یا تک کے جو پہلا سبق ہماری بک کا ہے، اس بک کا سبق کو ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر 3 مرتبہ اسی ترتیب سے لکھنا ہے جس طریقے سے کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ فقط والسلام۔